صفحہ نمبر 104 آیت نمبر 42 سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سماعون للکذب اکالون للسحت، یہودی جھوٹی باتیں سنتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کر، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو برحق انصاف والا فیصلہ کر۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، یہ کیسے آپ کے ہاں فیصلہ لاتے ہیں، حالانکہ فیصلے کے لیے تو ان کے پاس تورات آسمانی کتاب موجود ہے۔ فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کے فیصلے ہر حکم کے متعلق لکھے ہوئے ہیں۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر یہ لوگ اس کے بعد آپ سے اعراض کرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہودیت دراصل یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یہودا اس کا نام تھا، اس کی طرف منسوب ہے۔ اپنے آپ کو تورات کا پیروکار کہتے ہیں، لیکن تورات پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہودیت واحد ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر کوئی اور آدمی کسی اور مذہب سے آئے اور یہودیت قبول کرے تو یہودی اس کو اپنے مسلک والے، اپنے مذہب والے لوگوں میں شامل نہیں کرتے۔ اس لیے دنیا میں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ان کے ہاں قانون یہ ہے کہ بس جو نسلی یہودی ہے وہ یہودی ہوگا، جو کسی اور دین سے آئے یہودیت قبول کرے وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں اسلام کو دیکھو، حضور کی مبارک دور میں کتنی یہودی اسلام لے آئے۔ حدیث میں ہے کہ ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا مدینہ منورہ سے باہر جنگلوں میں۔ مدینہ منورہ میں یہودی بہت رہتے تھے۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ تو وہ یہودی جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک بھیڑیا آیا، اس نے بکری کا ایک بچہ اٹھا کے اپنا شکار بنانا چاہا۔ یہ یہودی چرواہا پیچھے ہو گیا، اس کو بھگایا، دوڑایا اور بکری کا بچہ چھوڑا دیا۔ وہ بھیڑیا جا کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ گیا اور اونچی آواز سے کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے رزق دے دیا تھا، میں نے بکری کے بچے کو اپنا شکار بنا لیا تھا، مگر یہ چارواہے نے زبردستی مجھ سے میرا رزق چھوڑا دیا۔ بھیڑیے نے اتنی اونچی آواز سے کہا کہ وہ یہودی چارواہے نے یہ بات سن لی۔ یہودی نے اپنے ساتھ کہا یہ کیا ہو گیا ہے کہ بھیڑیے بھی بولنے لگے۔ بھیڑیے نے وہی بات سن لی۔
بھیڑیے نے کہا میرا بولنا عجیب نہیں ہے، عجیب بات یہ ہے کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بستی میں رہتے ہو اور اس پہ ایمان نہیں لاتے، یہ بات بہت عجیب ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہودی نے یہ بات سن لی تو بکریوں کو وہاں چھوڑ کے دوڑتا ہوا آیا، پوچھا این محمد، این محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ صحابہ کرام ساتھ تھے، تشریف فرما تھے، آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ بھیڑیے نے ایسا کیا، پھر اس نے ایسے بولا، پھر میں نے کہا عجیب بات ہے، بھیڑیا بولنے لگا تو اس نے کہا میرا بولنا عجیب نہیں ہے، عجیب یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بستی میں رہتے ہو اور پھر بھی آپ ایمان نہیں لاتے۔ تو میں آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام مجھے قبول ہے۔ یہودی نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہودی مسلمان ہو گیا۔ یہودیت کے مقابلے میں اسلام کو دیکھو، جو جس مسلک سے آئے، بلکہ ہم تو تمام غیر مسلموں کو اسلام میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہماری رائیونڈ کی جماعتیں پوری دنیا میں پھر رہی ہیں، اے اللہ کے بندو آؤ اسلام میں آؤ، یہ ناسخ دین ہے، باقی تمام ادیان منسوخ ہیں، یہ جنت والا دین ہے، باقی تمام ادیان اپنے زمانے میں جنت والے تھے مگر آج جنت والے نہیں ہیں۔ آج جنت کا راستہ صرف اسلام کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہے، اس دین میں آؤ، تم ہمارے بھائی ہو۔ بلکہ جو نو مسلم آئے اس کو ہم سر بچشم، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے دین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام عالمگیر دین ہے، تا قیامت رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی دیگر ادیان سے مختلف ممالک میں مختلف ادوار میں لوگوں کو لا رہے ہیں، کیونکہ یہ برحق دین ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس دین کو اصل صورت میں پیش کر سکیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس دین کو اصل انداز میں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، کیا بعید ہے انسان کھڑا ہو جائے بس ہر معاملے میں اسلام پہ عمل، جو ہوگا وہ ہوگا مگر اسلام کا چھوڑنا نہ ہوگا، تو پھر دیکھو کیا بعید ہے، یہ کوئی ناممکن تو نہیں ہے۔ آج سے میں نماز نہیں چھوڑتا، آج سے میں زکوٰۃ ضرور ادا کروں گا، آج سے میں غیبت نہیں کروں گا، آج سے سود سے توبہ، جھوٹ سے توبہ، رشتہ داری توڑنے سے توبہ، ناحق کسی کا حق لینے سے توبہ۔ ناممکنات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام ایسے تھے، جب ایک دفعہ آئے تو 100% آئے، اس لیے انہوں نے دنیا کو بھی چمکایا اور خود بھی آج تک چمک رہے ہیں۔ دین کے ساتھ انسان معزز بن جاتا ہے، لیکن آدھے دین کے ساتھ نہیں، پورا دین پہ عمل، ہر معاملے میں عمل۔ پھر اللہ تبارک و تعالی عنایت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی اگر آپ کے پاس آئے تو یا ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے اعراض کر کے میں نہیں کرتا،
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے منہ موڑیں تو یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ہاں اگر فیصلہ ایک دفعہ کرنا ہو تو پھر انصاف کے ساتھ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، واقعی اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، کیسے آپ کس سے فیصلہ کراتے ہیں اللہ کہ ان کے پاس تورات آسمانی کتاب موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں تو ہر فیصلہ لکھا ہوا ہے جرم کا۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ منہ موڑتے ہیں اس کے بعد۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ یا اللہ فضل فرما، رحم فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمیں پورے دین پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ اسلام کی دولت ہر غیر مسلم کو نصیب فرما۔ یا اللہ امریکیوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما، چین والوں کو مسلمان بنا۔ یا اللہ جتنے بھی دہریہ ہیں روس میں سب کو یا اللہ اسلام سے فیضیاب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما۔ ہمارے ساتھی ان کی چچی انتقال کر گئی تھی، ان کے لیے دعا فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنی بھی مردگان اہل اسلام دنیا سے رحلت فرما چکے، ہم سب کے رشتہ دار اقربا مسلمانوں میں سے میرے والدین سمیت یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جن کی مغفرت ہو چکی ان کو درجات رافعہ نصیب فرما، جن کے درجات رفیع ان کو شفاعت کا ذریعہ بنا۔ کچھ ساتھی بیمار ہیں دعاؤں کا کہا، یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ شفایاب فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ